حضرت عمر کا زمانہ تھا، بہت سارا مال آ گیا، مسجد نبی میں ڈھیر لگ گئے، تو حضرت فاروق اعظم مسجد نبی کے ستون سے لپٹ کر رونے لگے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگے۔ عمر شکر کا ٹائم ہے، آپ رو رہے ہیں، فرمانے لگے حضور کا زمانہ اچھا تھا، سویرے روٹی ملتی تھی، شام نہیں ملتی تھی۔ ابو بکر کا دور اچھا تھا، ایک وقت کھاتے تھے، ایک وقت بھوک کاٹتے تھے، میرے لیے یہ آزمائش رہ گئی تھی، اتنے ڈھیر مال کے آ رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے، بغض بھی آتا ہے، نفرتیں بھی آتی ہیں، اب تباہی اترے گی، اب اس کے لیے لوگ لڑیں گے، اب بھاگیں گے، لالچ کے رشتے بنائیں گے، اب لوگوں کو شیشوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے، جھوٹ بولیں گے، چاپلوسیاں کریں گے، خوش آمدید کریں گے، تباہی اترے گی۔ او یار، رشتوں کو پیسوں کے ترازو میں نہ تولیں، ورنہ عداوت بڑھ جائے گی۔ دولت بڑا بغض پیدا کرتی ہے، اس کی دوڑ لگ جاتی ہے۔ بھابی کہتی ہے بھائی سے کہ تیرا بڑے بھائی نے خرید لی ہے فلانی چیز، اب تو نہ خریدے تو گزارا نہیں ہوتا۔ وہ بڑی دور چلے گئے لوگ، نفرتیں، عداوتیں عروج پکڑ، کبھی نہ تولیں، کبھی۔ او یار، بھائی سے پلاٹ اچھا ہوتا ہے، بھائی سے پلاٹ اچھا ہوتا ہے، ماں جایا بھائی، اس سے دولت اچھی ہوتی ہے، اس سے مکان اچھے ہوتے ہیں، بھائیوں سے بڑھ کے ہوتی ہیں چیزیں۔ اوہو، بات کو سمجھے، لیکن الجھ گئے لوگ۔ ماں جائے جو کسی کو اشارہ نہیں کرنے دیتے تھے میرا بھائی ہے، پھر انہوں نے گلے کاٹنے شروع کیے، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کیے، عداوتیں نوچ پکڑ گئیں، اور سالوں ملاقاتیں نہیں ہوئی بھائیوں کی بھائیوں کے ساتھ، سالوں ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ دولت بغض پیدا کر گئی، نفرت پیدا کر گئی، خرابی کر گیا سارا ماحول۔ تو یہ عداوتیں ان کو نکالیں، اس کو دل کو صاف کریں۔ اے دل رب سونے دا حجرا، تے پا فقیرہ چاہتی ہوں، اس پر تھوڑی توجہ دے، اس پر نظر کر، یہاں رب قریب میں آنا ہے، اس پر غور کر۔ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، منہ میں کچھ تکلیف تھی تو حکیم نے کہا تعاون ہو گیا ہے۔ میں ہو ہی نہیں سکتا، مجھے نے کہا جناب میں طبیب ہوں تو میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ یہ وہ مسئلہ بن گیا ہے۔ فرمایا وہ نہیں ہے، تمہیں غلطی لگتی۔ اس نے کہا میں نے ڈھیر ساری کتابیں دیکھی ہیں۔ فرمایا دیکھی ہوگی، پر تعاون مجھے نہیں ہوگا۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد مسواک منگوائی، وہ مسواک کی، تھوڑا سا پانی منہ سے نکلا، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو خدام نے کہا حضور واقعی تعاون نہیں تھا، وہ تو اتنی جلدی جاتا نہیں، آپ کو کیسے یقین تھا تعاون نہیں؟ اللہ کرے ہمیں وہ یقین نصیب ہو، وہ استقامت نصیب ہو۔ ڈگمگاتے لوگ، بے یقین باتیں، ٹوٹتی بکھرتی سوتے، وسوسوں کے غلبے، ادھر ادھر کی باتیں، کچے پکے سوالات۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھو تو تم کبھی اس مصیبت کا شکار نہیں ہوگے۔ میں نے ایک تعاون والے کو دیکھ کے پڑھ لی تھی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آپ شریعت اسلامیہ کے بارے میں ایک مزاج بنائے اپنا کہ میرا چونکہ اس پر ایمان ہے، میرا چونکہ یقین کامل ہے، مجھے اس پر ڈٹنا ہے، کمزوری نہ دکھائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس ماحول میں تقریر نہیں کرتے تھے، کتابیں نہیں لکھتے تھے جس ماحول میں میں اور آپ ہیں۔ یہ والا ماحول اور یہ والا مزاج، چاروں جانب نعرے لگتے ہیں، چاروں جانب لوگ تعریفیں کرتے ہیں، چاروں جانب سے لوگ پذیرائی کرتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، یہ والا مزاج نہیں تھا۔ انگریز کی حکومت تھی، ہندوؤں کی کثرت تھی، اس ماحول کے اندر حق بات کہنا۔ اب بات کو سمجھی، آج اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں حق بات کہتے وقت لڑکھڑاتی ہے، وہ جملہ تک نہیں کہہ سکتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ حکومت ہندو کی، حکومت انگریز کی، کثرت ہندو کی۔ فاضل بریلوی سے سوال ہوتا ہے ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ بڑا بچ بچ کے لوگ آج بات کرتے ہیں۔ شریعت کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو لوگ سہمے سہمے سے، ڈرے ڈرے سے، ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جناب وہ لبرل کیا کہیں گے، وہ فلانا کیا کہے گا، وہ فلاں آدمی کیا بولے گا۔ اعلیٰ حضرت سے کہا ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ تو فرمایا وہاں تو وہ معاذ اللہ اپنی کفری اور رسومات بھی کرتے ہیں۔ حضور جا سکتے ہیں؟ فرمایا حرام نہیں، حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام۔ اتنی کھول کی بات
اتنی واضح بات. آپ کا تشخص ہے ایک الگ سے, آپ ایک الگ سے زندگی رکھتے ہیں, مومن ایک الگ سے اپنا تعارف رکھتا ہے, مسلمان کی اپنی ایک شان ہوتی ہے, وہ اپنی شان میں انفرادیت رکھتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہر معاملے کے اندر ہر جگہ آپ کا جو رویہ ہے وہ انتہائی مداحنت پر مبنی ہو؟ بھائیو یاد رکھیے, آپ اپنے دین کے لیے, نظریے کے لیے, عقیدے کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں. یہ نہ بڑا دیندار آدمی ہے جی, کیا دینداری ہے, محفل بڑی صحیح کراتا ہے. تو میں تو اسے دیندار مانتا ہوں جو بیٹے کی شادی والے دن دیندار ہو. ناراض ہو گئے ہو؟ جو بچے کی مہندی والے دن مسلمان ہو وہ دیندار ہے. ہاں, محفل والے دن تو ادھاری ٹوپی لے کے بھی لوگ آ جاتے ہیں کسی سے, کہتے ذرا ادھار دینا, میں نے محفل پہ جانا ہے. یہاں تو لوگ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. رمضان شریف میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو مسجد آ جاتے ہیں. پتہ تو تب ہے جب وہ کیفیت بنی ہوئی ہے, چاروں جانب سے گھیرا جا رہا, اور پھر آپ کا رویہ دین کا ہو, آپ ڈٹے کہیں میں نہیں کرنے دوں گا. میں نے ایک صاحب سے کہا یار آپ بڑے اچھا تعارف رکھتے ہیں, لیکن آپ کے گھر کے اندر جو شادی کے موقع پہ ہونے جا رہا اور پچھلی شادی پہ بھی ہوا ہے وہ تکلیف دہ ہے. آپ نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو شریعت اسلامیہ کے مخالف نہ ہو اور آپ نے کیا نہ ہو معاذ اللہ. تو مجھے کہنے لگے میں تو تمہیں پتہ ہے میں تو بڑا زور لانا, بچے نہیں مانتے. میں نے ان سے کہا یہ جملہ مزید تکلیف دینے والا ہے. بچوں کو تو کوئی مرضی کرنے ہی نہیں دیتا, کون مرضی کرنے دیتا؟ وہ تو لوگ کہتے ہیں میری نہیں مانی تو نکل جائے گھر سے. کہ مسئلہ یہ ہے تب جب میری نہ مانے, لیکن اگر شریعت کی نہ مانے, سنت کی نہ مانے, اگر اس طرف وہ توجہ نہ کرے تو ہمارا ذوق ہی نہیں بنتا کہ ہم تھوڑا کھڑے ہوں, تھوڑا سٹینڈ لیں, تھوڑا واک آؤٹ کریں, تھوڑا ہم اپنی انرجی اس پر بھی لگائیں کہ نہیں بھئی شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے, میں ادھر ادھر نہیں ہونے دوں. تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں ڈٹ کے دین کی بات کی, ڈٹ کے. تو آج تو بڑی آسانی ہے, آپ ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں آپ, اور میرا خیال یہ ہے کہ آج آپ شریعت کی بات کریں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ قبول کریں گے, لیکن ہم کہنے کو بھی تیار نہیں, ہم یہ جرت ہی نہیں کرتے. ہمارا خیال ہے کہ مطلب کوئی بندہ مجھ سے ناراض. اور ایک تیسرا پہلو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جو آپ کو بڑا انفرادی ملے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے شک میں پڑے کہ تم کہیں شریعت کی مخالفت کر رہے ہو. تہمت والی جگہ سے بھی بچے. میری طرح کے بعض لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں نا جی, لوگ مولویوں پہ تنقید بڑی کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں. آپ کیوں سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھتے ہیں جمعے والے دن؟ آپ کیوں سب سے آگے جا کے اگلی صف پہ پہلے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ جب آپ سب کے پیشوا ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ متقی بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. یہ میں دلیر نہیں کر رہا ہوں لوگوں کو جو تنقید کرتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں, وہ درست نہیں کرتے, ان کی حمایت نہیں کر رہا. ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا جرم کرتے ہیں, لیکن میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں. بڑی نشست پر بھی آپ بڑا جمان ہو تو پھر میرے بھائی آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جائے گا. جب آپ لوگوں سے کہیں گے کہ مجھ سے رہنمائی لو تو وہ صرف آپ کے جملوں اور تقریر سے تھوڑی رہنمائی لیں گے. پھر وہ آپ کے اخلاق کا حسن بھی دیکھیں گے, کردار کی پختگی بھی دیکھیں گے, بات کی سچائی بھی دیکھیں گے, لین دین کرنے کی دیانت بھی دیکھیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو پرکھیں نہ, جو اپنی ساری عقیدتیں آپ پہ نشاور کر رہے ہیں وہ دیکھیں گے سارا کچھ, اور دیکھنا چاہیے. عرض کیا ہے, سمجھو بات کو. ہاں, کرنے والے کا انداز تنقید برائے تنقید کا نہ ہو, بات کرنے کا انداز برائے اصلاح ہو, شک والی جگہ سے بھی بچا جائے. نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تو آپ کی ایک پاکیزہ زوجہ حضور کے ساتھ ہے. ازواج مطہرات کی پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک پاکیزہ ہستی آپ کے ساتھ. حضرت عمر کھڑے ہیں, کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں. محبوب اپنی اہلیہ کو, زوجہ پاک کو گھر چھوڑ کے اور واپس آ کے کہا میرے ساتھ میری اہلیہ تھی. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں مجھے روئے. حضور یہ کیا بات ہوئی, آپ نے کیوں آ کے وضاحت دی؟ فرمایا بس عمر میں بتانا چاہتا کہ میں نے نکاح کیا ہے میری اہلیہ. آپ لوگوں کو ان جگہوں سے بچائیں گے جہاں شک پیدا ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں نا آج دیندار طبقہ, بزرگ طبقہ, والد کہلانے والا طبقہ, استاد کہلانے والا طبقہ جب غیر محتاط ہوتا ہے تو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں, پھر تکلف پیدا ہوتا ہے.
آپ والد ہیں، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی، آپ استاد ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی، آپ امام ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ مقتدا ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں نا اس وقت لالٹینوں کا دور تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ مٹی کے تیل کے ساتھ لالٹین جلایا کرتے تھے۔ تو مسجد میں مٹی کا تیل جو کہ بدبو آتی ہے، جائز نہیں، ایک صاحب بڑی دور سے ارنڈی کا تیل لائے، اس سے خوشبو آتی، مسجد میں جلانا درست ہے، وہ جائز ہے۔ یہ زیادہ غور کریں جو بزرگ کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں میں بڑا ہوں۔ وہ تیل جب لایا گیا اور وہ لالٹین میں ڈالا گیا اور جب اسے جلایا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ خادم کرنے لگے، حضور اس سے خوشبو آتی ہے، یہ وہ والا نہیں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا، اب یہ کہ یہ سارے نمازیوں کو کون بتائے گا کہ یہ مٹی کا تیل نہیں؟ وہ تو جا کے کہیں کہ وہاں لالٹین جل رہی ہے، وہ تو سارے لوگوں کو بتائیں گے کہ وہاں جلتی ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ تو کہا حضور پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا آپ اس طرح کریں، سنتیں بہت پہلے پڑھیں اذان کے فوراً بعد، اور پھر لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور جتنے لوگ مسجد میں داخل ہو آپ بول بول کے بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں۔ اور فرمایا پھر فرض پڑھ کے دعا سے پہلے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس لالٹین کے پاس کھڑے ہو کے بار بار بتائیں کہ مٹی کا نہیں بھائی، مٹی کا نہیں بھائی۔ تہمت والی جگہ سے بچنا ہے، آپ کو ایک معیار قائم کرنا ہے، آپ کو اس پر ڈٹنا ہے، آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ مزاج نہیں، آپ کی یہ طبیعت نہیں، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں اور پھر آپ وزادار بھی نہیں، باوقار بھی نہیں، تو پھر بھائی آپ کس رستے کے مسافر ہیں؟ آپ کدھر؟ میں نے زیادہ باتیں کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، پر چونکہ وقت تیزی سے سمٹتا جا رہا ہے، آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ بڑی جلدی، وہ دوسرا پہلو جو میں نے کہا نا، ہمارے ہاں تنقید بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں بھائی، آپ اٹھنے لگے مہربانی کریں، نظم تو نہ خراب کر بھائی، ادھر دیکھیں میری طرف جی، بڑی جلدی تنقید بھی نہ کرے، اتنی جلدی نہ ڈالا کرے ہو۔ کسی نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تھوڑا سا نا تھوڑا موقع دیا کرے، چیزوں کو سمجھا کرے۔ وہ ہمارے ہاں نا سارے ٹیسٹر لوگ اکٹھے لے آتے اور ہر زاویے سے کسی کو پرکھنا شروع کر دیتے، ہر زاویے۔ یہ میں منع کرتا ہوں نا دوستوں کو، ہر چیز کی ویڈیو نہ بناؤ۔ اب ہوتا کیا ہے، میں گزر رہا ہوں اور اب میں 2-3 مصروفیات سے فارغ ہو کے آیا ہوں، اور یہاں سے بھی فارغ ہو کے میری مصروفیات۔ اب بہت سارے دوست یہ تو پوچھتے نہیں کہ آپ چلے کہ نہیں، وہ تو اتنا ہی پوچھتے ہیں پہنچے کتنے ہو، اور پھر وہ کئی دفعہ 15-20 فون کر دیتے ہیں 20-25 منٹ میں۔ تو ایک سے تو میں نے کہا تھا جی تیرے فون نہ اسی ٹائم تے پہنچنا ہے نا، پھر 5 منٹ بعد کر، اور اگر ٹائم لگنا ہے کچھ تھوڑا سا تو پھر آپ کو ایک فون کیا، اب تھوڑا فاصلے کو آپ ماپیں اور اس کے مطابق دوبارہ رابطہ کریں۔ لیکن وہ چونکہ فون ہاتھ میں ہے اور خیر سے سستا بھی کافی ہے، تو بہت سارے احباب جو ہے وہ پھر تو اب وہ گزر رہے ہیں، تو کسی سے ہاتھ میں لا سکے ہیں، کسی سے نہیں، سب کی ویڈیو بن گئی، پھر وہ پاس بھی کسی نے نہیں رکھنی، وہ ڈالنی بھی لازمی ہے۔ پھر وہ اوپر گول دائرہ لگا کے کہیں گے مولوی کا تکبر دیکھو، سلام بھی نہیں بھئی، اب وہ ماحول ہی نہیں تھا، روک ہی نہیں سکتے تھے۔ اور کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جلدی منتشر کریں، پیچھے رش ہے، خالی کریں گیٹ۔ تو کئی دفعہ ایسے معاملات آتے ہیں کہ ذرا سی بات پر تنقید ہونے لگتی، اس سے تکلیف بھی یقیناً ہوتی ہے۔